صاحب الزمان الغوث الامان یا صاحب الزمان الغوث الامان. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the third episode of our Ramzan series, Back to Basics with Alima Razia Najfi. اور آج کا ٹاپک کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ بس جلدی سے انٹروڈیوس کراؤں اور ہم اس پہ زیادہ سے زیادہ بات کر سکیں. تو آج کا ٹاپک یہ ہے کہ جو انسان پہ ایک فیز آتا ہے ایسا کہ جب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز غلط ہو رہی ہے اور ایک دم سے اندر ہی اندر وہ بہت زیادہ سیڈ ہونے لگ جاتا ہے، لو فیل کرنے لگ جاتا ہے اور اسی سے ایک عجیب سی مایوسی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، نا امیدی سی، سب کچھ لگتا ہے کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. تو اس کو کس طرح سے مطلب کس طرح سے انسان پر امید ہو، ایسا کیا سوچے، ایسا کیا کرے وہ کہ اس کے اندر سے دوبارہ سے ایک پر امیدی آ جائے، ایک انرجی واپس آ جائے. سو اسی پہ بات کریں گے. اینڈ اگین وی ہیو عالمہ رازیہ نجفی ود اس جنہوں نے ہمیں قم سے جوائن کیا ہوا ہے. السلام علیکم رازیہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ کلثوم جان، آج بھی آپ نے مجھے اتنی پیاری عبادت کے لیے بلایا ہے. اور آگے بھی بلاتی رہوں گی اگلی کچھ ایپیسوڈز تک. تو اسی پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ایسا کیا انسان سوچے، خاص طور پہ یوتھ، کیونکہ ایک دم سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے اور پھر یہ چیز اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو تو ایون یہ لگتا ہے کہ خدا شاید ہم سے راضی نہیں ہے یا خدا ناراض ہو گیا ہے. تو اور اسی کے تھرو جو ہے نا ایک عجیب سی مایوسی سی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کو پھر کس طرح سے اوور کم کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. میرا ایک جملہ ضرور یاد رکھے، وہ جملہ یہ ہے کہ مشکل کو، جب مشکلات آتی ہیں نا بہت زیادہ، تو کیونکہ ہر چیز ہمارے موڈ کے مطابق نہیں ہو رہی، مشکل کو مشکل سمجھنا در حقیقت یہی تمام مشکلات کی جڑ ہے. وگرنہ جو بھی چیلنجز ہماری لائف میں آ رہے ہیں، جو بھی چیز ظاہراً ہمارے موڈ کو خراب کر رہی ہے، وہ اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے موڈ کو خراب کر سکے. دیکھیے، چیزوں میں نہیں ہے، لوگوں میں طاقت نہیں ہے. جو طاقت آپ کی سوچ اور جس طرح سے آپ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہو، اس سین کو جو آپ کے سامنے کریٹ ہوا، آپ انٹرپریٹ یوں کر رہے ہو کہ اوہ آئی ایم اے ویری بیڈ لک پرسن، میری لک ہی اچھی نہیں ہے. دیکھو ایک کے بعد ہر کام ہی خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، میرے ساتھ کچھ برا ہی ہو گیا. یہ ساری کیا ہے؟ وہ نیگیٹو وسپرنگز آف شیطان، وسوسہ آ گیا اور اس نے ہمیں بڑا ہی ناشکرا سا بنا دیا کہ ہم جو اچھائیاں ہیں اس کے سامنے ایسے پردے لگ گئے کہ ہمارے ساتھ تو کوئی بھلا ہوا ہی نہیں تھا، ساری چیزیں بری ہوئی ہیں. اللہ اکبر. وہ کچھ سائیکالوجسٹ شروع کر دیتے ہیں. جی ہاں افسوس کے ساتھ کچھ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جب خواتین یا جو کبھی مدرز بچوں کو کہتی ہیں نا، تم کبھی بھی ٹائم پہ نہیں آتے ہو، تم کبھی کوئی چیز نہیں اٹھاتے ہو، یا بیویاں شوہروں سے کہتی ہے آپ کبھی یہ نہیں کرتے، تو کہتے ہیں وہ جو کبھی کہتی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ناٹ ہمیشہ تم برے ہو، اس ہمیشہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت کم، ان کی زبان پہ ہی چڑھا ہوتا ہے. وگرنہ اصل میں اس بیچارے نے 1 دفعہ 2 دفعہ غلطی کی ہوتی ہے، 10 دفعہ اچھائی کی ہوتی ہے، وہ اچھائی ہمیں نظر نہیں آتی. تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ سب سے پہلے ادھر یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. یہاں سے سارا آرڈر، سب کچھ ڈپریشن اس کا کام ہے. اور میں تو کہتی ہوں کتنی اچھی بات ہے، ادھر ہے، میرے کنٹرول میں، ادھر ادھر نہیں ہے. اگر اسلام کہتا ہے یا سائیکالوجسٹ کہتے ہیں یو ہیو ٹو فکس یور پیرنٹس اور یور ٹیچر اور یور فرینڈ، تو یا خدا that would be so challenging. دوسروں کو دھکا دے کے چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے نا.
خود ایک چیز اٹھانا بہت آسان ہے. آپ خود جلدی جلدی سے کچھ کر دو, آپ کسی سے کرواؤ تو وہ آپ کے موڈ کے مطابق نہ کرے اور آپ اس کو کہو وہ اٹھنا ہی نہ چاہے, کسی کو دھکا دینا اٹھانا بڑا ہی کیا تھکا دینے والا کام ہوتا ہے. تو اس لیے الحمدللہ کہ تھوڑی سی ہوپلیسنس کا کیور ادھر ادھر کہیں نہیں ہے, مہنگا بھی نہیں ہے, نہ پیسے خرچ کرنے ہیں, نہ بہت زیادہ ٹائم لگا کر کسی کو ڈھونڈنا ہے, بلکہ اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر ہے. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے نا, یہ تو بہت بڑی اپورچونیٹی. الحمدللہ کہ سارا خزانہ میرے اندر ہے. الحمدللہ تو نے مجھے اتنا رچ بنایا ہے. الحمدللہ میرا وجود ہر چیز کو تیرے اذن سے حل کر سکتا ہے. مجھے تو نے خود میرے لیے حلال مشکلات بنایا ہے. کتنی مزے کی بات ہے. اس پر پروردگار عالم کا شکر کریں. اور ایک بہت اچھی بات وہ یہ ہے کہ جب جن کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں اور جن کی وجہ سے تھوڑا سا انسان تھوڑا سا ہوپلیس ہو رہا ہوتا ہے, جن افراد کی وجہ سے یہ چیز بہت زیادہ ہرٹ کر رہی ہوتی ہے, آپ انہی افراد کی 3 اچھائیوں کو یاد کریں. مثلا آپ کا پارٹنر ہے, فار ایگزامپل اس نے آپ کو بہت زیادہ چیٹ کیا ہے, کچھ بھی کیا ہے, تو آپ اگر اس کی 3 اچھائیوں کو اس کے سامنے بیان کرو گے نا, تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, وہ جو بدترین انسان ہے وہ بھی بہتر ہونے لگ جاتا ہے. مثلا گھر آپ کو فار ایگزامپل بچے ہیں, نوجوان ہیں 16-17 ایئرس کے, اور بار بار ماں باپ جو ہے وہ انہیں بار بار کہتے تھے بند کرو اسکرین, وہ تنگ آ گئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے تھوڑا سا کانفلکٹ ہونے لگتا ہے. تو اگر آپ مثلا بچے جو ہے کہ ماما سے جا کے کہ ماما بہت شکریہ, میں نے صرف ایک دفعہ کہا تھا, آپ نے لا کے نا گلاس ادھر پڑا تھا, آپ نے اٹھا کے ادھر رکھا, بہت شکریہ. ایک نمبر 2, ماما آپ پتہ ہے آپ صرف مجھے دن میں 2 دفعہ ڈانٹتی ہیں, دوسروں کی مائیں جو ہے نا وہ 5 دفعہ ڈانٹتی ہیں. مثلا آپ ایسے 3 باتیں کریں گی نا, تو آپ کی ماں کا دل وہی جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ تھوڑی سی ناخوشی آپ کی زندگی میں آ گئی ہے, میں نے ایسی مثال دی ہے, ایسا موم ہو جائے گا, وہ ایسی مہربان ہو جائے گی. حتیٰ کوئی انسان بھی, صرف ماں کی بات نہیں ہو رہی, ماں تو بیچاری ہو ہی جاتی ہے میلٹ, لیکن ایک بڑا جیسے شوہر ہے, شوہر بھی میلٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور وہ بالکل جو ہے وہ آپ کو اچھا لگنے لگے گا. تو وہ آپ کی جو بڑی مشکل سی چیز تھی کہ کوئی مجھے نہیں سمجھ سکتا, سب میرے میں نیگیٹیوٹی دیکھ رہے ہیں, ہر کوئی مجھے سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, کوئی مجھے نہیں سمجھ رہا, میں بیچاری, ہمیں بڑا پسند ہے سیلف پٹی ہونے کا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میرے ساتھ یہ. اس دنیا سے آپ نکل آئیں گی. اس دنیا سے کیسے نکلیں گی؟ آپ خود اپنے بیہیویئر میں ایک چینج لا رہے ہو, آپ لا رہے ہو, دوسروں کو چینج نہیں کر رہے ہو. آپ یہ نہیں کہہ رہی تم مجھے سمجھا کرو بھائی میری کیا حالت ہے, تو مجھے نہیں کرتے ہو. چیزوں اور لوگوں کو فکس کرنے کی کوشش نہیں کری, یہ وہی پرسن وہی رہے گا. لیکن آپ جب اپنی گلاسز بدلو گی تو جو آپ نے اب گلاسز لگائی ہے وہ آپ کو وہی بندہ بالکل ڈفرینٹ دکھانے لگ جائے گا. یہ ہوتا ہے اور یہ تجربہ شدہ. مجھے پتا ہے آپ سب مجھے دعائیں دیں گی اگر آپ نے اس پر عمل کیا. اور الحمدللہ بلکہ 30 سال کا تجربہ ہے, ٹھیک ہے. میں اپنے ارلی ٹین سے ہی میں نے جلدی پڑھا تھا اور دنیا بھر جانا میں نے شروع کر دیا تھا, پڑھانا بھی تھوڑا بہت شروع کر دیا تھا. تو میرا 30 سالہ تجربہ ہے کہ آپ اپریشیٹ کرنا شروع کرو اس شخص کو جس کو آپ سوچتی بھی نہیں ہے کہ اس کا بھی کوئی شکر ادا کر سکتا ہے. میں تو بتائیں کیا کہتی ہوں, الحمدللہ میرا بیٹا مجھے سلام کر رہا ہے, کسی کو بھی سلام وہ کرتا ہے تو میں خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں. میرے گھر میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, سلام, میرے آقا مجھے سلام کر رہے ہیں, واو میں کتنی لکی ہوں. اور میں ان سے کہتی ہوں آپ کتنے اچھے ہیں, آپ نے اللہ کا نام گھر میں لیا, گھر کی فضا کو اتنا معطر کر دیا, مجھے کتنا خدا. دیکھیں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپریشیٹ کرو. میرا بیٹا آپ نے گاربیج اٹھا کے باہر رکھ دیا, واو یو آر مائی سپورٹر. تو اس سے گھر کا ماحول اتنا پیارا ہو جاتا ہے اور نعمتیں رحمتوں کی انشاءاللہ بارش شروع ہو جاتی ہے انشاءاللہ. چلو, اور
उन लोगों के बारे में क्या कहेंगी, मतलब जो ये प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है, जो ऑफिसेज जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक यूथ है जो इन चीज़ों में, तो उधर जिस तरह एकदम से चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि जब आपको लगता है कि नहीं कुछ भी सही नहीं चल रहा, ठीक है, ऑफिस प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं, मामले ख़राब होने लग जाते हैं, ठीक है, आपकी फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको एकदम से नुकसान होने लग जाता है, तो उन चीज़ों से भी इंसान के अंदर एक मायूसी सी आ जाती है कि मतलब सब कुछ एकदम से ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। स्पेसिफिक एक फेज़ आता है और हर किसी की ज़िंदगी में ये आता है कि जब बिल्कुल सब कुछ ख़राब हो रहा है, तो तब इंसान खुद से कैसे खुद को समझाए, क्या सोचे, या कोई अगर आप कोई आयत वगैरह बताना चाहती हैं तो वो बता दें। अच्छा, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस दुनिया में मुझे ये कन्वर्सेशन इतनी अच्छी लगी, किसी ने पूछा नबी से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी चीज़ है जो इस दुनिया में नहीं है, जिसको अल्लाह ने खल्क नहीं किया? तो आपने फरमाया इस दुनिया में, इस प्लैनेट में जिस चीज़ को अल्लाह ने खल्क नहीं किया वो है राहती, एब्सोल्यूट पीस, सुकून, कि कुछ ना हो मुझे। अगर पूरा हर चीज़ मेरे उसके मुताबिक होता चला जाए तो अब अल्लाह अपने द मोस्ट बिलोवेड, अपने महबूब बंदों को वो नेमत दे देता। कोई ऐसी नेमत नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया में कि वो कि हर चीज उसका स्मूथली, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना बहुत जरूरी है, जैसे आप कहें ना दुनिया, दुनिया, दुनिया यानी दाल से ही आप दर्द, दुख को भी याद करें। दुनिया यानी जहां पर, हाँ, जब बच्चे, माँ बच्चे को बर्थ दे रही होती है, उसकी जिंदगी का सबसे हसीन तरीन दिन होता है कि वाह वो माँ बन रही है, लेकिन वो बड़ी नेमत भी इतने दर्द से आती है। ये दुनिया दर्द के साथ ऐसे वैसे मिली हुई है, इसको अलग किया ही नहीं जा सकता। इसलिए कभी कभी कुछ आंटियां जब मुझे दुआ दे के कहती है ना, बड़ी मदर्स, और वो कहती है बेटा खुदा आपको कोई दर्द ना दे, कोई दुख ना दे, कोई गम ना दे, कुछ भी ना दे, आप सुहाग, आप ये हो, आप वो हो। तो मैं उनको देख के कहती हूँ ये तो हो ही नहीं सकती, आप मुझे कहाँ जन्नत में आपने भेज दिया, ये तो दुनिया है ना। तो अल्लाह कभी देता है कभी लेता है, और दोनों में प्यार है। और आज मैं कम टाइम में ये मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि मुश्किलात जब पेश आए उसमें आप अल्लाह की मोहब्बत को ढूंढना सीखें। कैसे? अच्छा, ये बहुत अहम अहम बहुत की पॉइंट है कि देखिए हम आगोश रहमत इलाही में, मैं ऐसी मिसाल देती हूँ जैसे ये आगोश है, ठीक है, बच्चे को आपने अपनी आगोश में लिया, बच्चे को आप ऐसे ऐसे करते हो, बर्ब देते हो, कभी इंजेक्शन लगाते हो, कभी वो रोता है, कभी उल्टा कभी फुलटा। तो सबसे खूबसूरत जगह माँ की गोद है, लेकिन माँ भी उसको इतना रुलाती है ना, है ना, ठीक है, बिल्कुल। कभी नहला रही है, रुला रही है, कभी पैम्पर चेंज कर रही है, रुला रही है, उसको गुस्सा आ रहा है, रुला रही है, उसको तंग करती है माँ, उसकी उसकी दुनिया में माँ तो उसको टॉर्चर भी देती है कभी कभी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, लेकिन हम कहेंगे हाय अल्लाह यही तो प्यार है, यही तो प्यार है। कभी कभी बच्चे, माँ जब नर्सिंग करा रही होती है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो दूध नहीं लेना चाहता, वो पकड़ पकड़ के अपना दूध पिला रही होती है उसको, रुला रुला के। तो हदीस में कि जिस तरह माँ आउट ऑफ लव अपना दूध अपने वजूद से निकाली हुई उस गजा को बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश में होती है, और वो उसका प्यार है, इसी तरह अल्लाह आजमा कर हमसे प्यार कर रहा होता है जैसे माँ दूध पिला रही होती है। ये रहमत इलाही है। कितनी मजे की हदीस है ना, बहुत मजे की। तो इससे हमारा प्रोस्पेक्टिव, हमारा विजन बदल जाता है। और जिक्र में, जो जिक्र आपको बहुत ज्यादा सुकून देता है और आपकी जिंदगी में इनकलाब लेकर आता है, अगर आप समझ के पढ़ो, जबान ना पढ़े, दिल भी पढ़े, तो वो जिक्र है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मेरा बदन अभी कांप रहा है, मेरे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कोई
کوئی مجھے کچھ بھی میرا موڈ خراب نہیں کر سکتا, کوئی مجھے میڈ اپسیٹ پریشان ہوپلیس نہیں کر سکتا. میرے پاس اتنی بڑی ہوپ ہے, اللہ, امید, امید, میرا فیوچر, میری ابتدا, میری انتہا, میری زندگی, میرا سب کچھ, میرا خالق, میرا مہربان. جب میں اس کے ساتھ ہوں, ہاں اس سے اگر دور ہو جاؤں تو مجھے پریشانی ہونی چاہیے, لیکن اگر میں اس کے ساتھ ہوں تو لا حول, یعنی حول کا مطلب ہوتا ہے کوئی کھسک ہی نہیں سکتا, کوئی 1 انچ کے برابر, اس سے بھی کم جو ہے, کوئی ہلکی سی بھی موومنٹ, لا حول, کسی میں کوئی حرکت کرنے کی جرأت ہی نہیں ہے, ولا قوہ, کسی میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے, لا, ہرگز نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے, الا. تو میں ایسے سوچتی ہوں, انشاءاللہ کبھی ٹائم ملے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے میں ہر ویدر کو انجوائے کرتی ہوں. لوگ کہتے ہیں نا اللہ گرمیاں آ گئی, تو مجھے ہنسی آ رہی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں اللہ نے بنایا ہے سمر سے کیوں نفرت کرے, سردی آ گیا, برف آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بس آپ کمپلین ہی کرتے رہو گے. ٹائم کم ہے, میرے پاس میں بولتی ہی رہوں گی, اس لیے میرے پاس ایسی ٹیکنیکس ہے کہ آپ ہمیشہ خوش اور ہر چیز کو کیسے انجوائے کر سکتے ہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور میں خود اتنی سمائی ہوئی تھی اس گفتگو کے اندر کہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو کس طرح سے مطلب اس گفتگو کو روکا جائے, بٹ وی ہیو ٹو, کیونکہ ہم نے ہر ایپیسوڈ کوشش کی ہے کہ 15 to 20 منٹس کے اندر رکھیں. سو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اور اگین میں پھر بھی وہی بات کہوں گی کہ ہمارے یوٹیوب چینلس کو سبسکرائب کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیوز اور اگلی ایپیسوڈس دیکھیں. اور فیس بک پہ بھی ساری اپڈیٹس موجود ہیں, میرے اپنے پرسنل فیس بک پہ بھی, اور راضیہ باجی کے بھی عالمہ راضیہ نجفی کے نام سے پیج ہے, ادھر باقاعدہ طور پہ سارے ٹاپکس جو نیکسٹ ایپیسوڈ کا ٹاپک ہوگا وہ آلریڈی انٹروڈیوس کروا دیا جائے گا. سو تھینک یو سو مچ, اور ہمارے ساتھ رہیے گا اگلی ساری ایپیسوڈز میں. تھینک یو سو مچ, خدا حافظ. یا صاحب الزمان الغوث علمان